بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اجمل جامی دنیا نیوز پر پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، بہت زبردست صحافی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے وی لاگ میں کچھ اہم ملاقاتوں کا ذکر بھی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پلانز کیا ہیں، جس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں اور جن کو طاقت کا نشہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں تمام سیاہ و سفید کے وہ مالک ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب اپنا راستہ ہموار کر لیا، اب اقتدار تو ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ اجمل جامی تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید کہیں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے میں، یا جس کو وہ کچھ سال کہہ رہے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کے لیے بھی واپسی کا راستہ ہے۔ کیا کہا ہے اجمل جامی نے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اس پر ہم ذرا غور بھی کریں گے کہ یہ معاملہ چل کیا رہے ہیں۔ اجمل جامی کہتے ہیں جی نگران سرکار کے قیام کا معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے، اصل کہانی ہے کیا، سب پتہ چل گیا ہے۔ سرکار کے ذمہ دار وزیر اب کہتے پھر رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں، کوئی ریٹائرڈ جج نہیں، بلکہ سیاستدان کو ہی نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ پہلے یہی وزراء کسی معاشی ماہر یا ٹیکنوکریٹ کو وزارت عظمیٰ ملنے کی باتیں کرتے نظر آتے تھے، مگر اب اچانک ان کے بیان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ پہلے کہتے تھے ہاں جی ٹیکنوکریٹ کوئی اس طرح کا بندہ، اب کہتے ہیں نہیں سیاستدان۔ اور دوسری جانب دبئی میں جو نواز زرداری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی راز ہی ہیں، مقامی قیادت کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں معلوم کہ دبئی میں ہوا کیا یا ہو کیا رہا ہے۔ اب میں دیتا ہوں آپ کو خبر، یہاں پر اب وہ خبر کی طرف آگئے ہیں اجمل جامی، کہتے ہیں جی نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کی چابی پی ڈی ایم کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، کہ نگران وزیر اعظم یہ پی ڈی ایم والوں نے، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی، انہوں نے تعینات نہیں کرنا، اس کی تعیناتی کہیں اور سے ہونی ہے، یہ بس آنیاں جانیاں ہیں، یہ نام جا رہے ہیں، وہ نام آ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، فیصلہ کہیں اور ہونا ہے، بلکہ شاید ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اب چابی ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور اس بات پر نون لیگ اور ریاست آمنے سامنے آ چکے ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ یعنی اس بات پر کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس پر نون لیگ اور ریاست آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اجمل جامی کا اشارہ کس طرف ہے، کہ یہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اور جناب اور سنیے، رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ کوئی سیاستدان ہی وزیر اعظم ہوگا اور طاقتور حلقے کہہ رہے ہیں کوئی ٹیکنوکریٹ یا معاشی ماہر ہی وزارت عظمیٰ کا حقدار ہوگا۔ وہاں سیاستدان کی رٹ ہے، دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا۔ اگر دیکھیں آئینی طور پر تو 90 روز سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے۔ کوئی ایسا کرتب ہے یا گیدر سنگھی ہے جس پر التوا کا آپشن نظر آ رہا ہے، یعنی یہ 90 دن سے آگے کا جو معاملہ ہے یہ کسی اور طریقے سے ہونا ہے۔ اور پہلے بھی تو 90 دن میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، تو اب روئیں پیٹیں، وہ کیا جس طرح مریم انیس صاحبہ کا وہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، اب روئیں پٹیں، ٹھیک ہے جی، اب یہ کرتے رہے جی پی ڈی ایم والے، پہلے آپ نے آئین توڑا ہے تو اب آپ مزے کریں۔ آج بہت باخبر لوگوں سے اہم ملاقاتیں ہوئیں جس میں مجھے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ابھی چھٹی تاخیر سے ہوں گے، اور اس سب کو جوڑ رہے ہیں یہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے سے، کہ انہوں نے نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیا ہے، لہٰذا اب جائیں گھر بیٹھیں، اب نگران حکومت ہوگی اور وہ نگران پلس ہوگی، بہت کچھ چلے گا آگے۔ اور یہ بات انتہائی مصدقہ ہے، نون لیگ بالکل فارغ ہو چکی ہے، بالکل فارغ، ختم کہانی، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہے، چابی ان کے ہاتھ سے پھسل چکی ہے۔ اب بس نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا پاؤں اس پلڑے میں رہے جہاں سے نگران وزیر اعظم کی رونمائی ہونی ہے۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے، یعنی اب صرف یہ کہ ہمارے ہاتھ سے تو نکل چکا ہے کام، لیکن ہم وہاں پر ضرور رہیں، ہم اسی سائڈ پر رہیں جہاں سے ہماری بچت ہے، اسی کہ جناب ہم نوکر، ہم خادم، ہمیں ہی آپ دیجیے گا موقع، جو آپ کا حکم ہے سرکار، تو جب تک آپ نے چلانا ہے معاملہ چلائیں، لیکن اس کے بعد جب بھی باری آئے تو ہم ہی ہیں جناب، ہم سے اچھا نوکر خادم آپ کی بات ماننے والا کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے۔ پھر ایک اور اہم اور مصدقہ خبر یہ بھی ہے، اچھا یہ جامی صاحب کی تجزیہ نہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر ہے خبر۔ ایک اور اہم اور مصدقہ خبر یہ بھی ہے کہ ایک باخبر شخص نے خبر دی ہے کہ عمران خان کی واپسی تو ہو سکتی ہے، مگر کم از کم 4 سے 5 برس بعد۔ اس پر میں آتا ہوں 4 سے 5 برس والی بات پر۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے، ختم کہانی۔ اس لیے مریم صاحب آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، مایوس نظر آ رہی ہیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی ٹویٹر پر اس ایکٹیو نہیں، کوئی کارٹ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کچھ نہیں، کہانی ختم۔ اچھا جی، واپس نہیں آ رہے، اور ان کا وزیر اعظم بننا تو بہت ہی دور کی بات ہے کہ جب واپس نہیں آ رہے تو کیا نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، ان کے خواب وہیں چکنا چور ہو گئے ہیں۔
اور تیسری خبر دی ہے کہ نگران سیٹ اپ طوالت اختیار کرے گا، لمبا چلے گا یعنی۔ چوتھی خبر انہوں نے دی ہے کہ آنے والے نقشے میں پی ڈی ایم کی صف اول کی قیادت نظر نہیں آ رہی۔ پی ڈی ایم کی صف اول کی قیادت یعنی نہ آپ کو مولانا صاحب اس طرح نظر آ رہے ہیں، نہ نواز شریف نظر آ رہے ہیں، نہ جناب ادھر سے این پی کی جو مطلب اول قیادت ہے وہ نظر آ رہی ہے، یعنی کسی بھی جماعت کی، اس میں ہو سکتا ہے زرداری صاحب بھی ہوں، تو صف اول کی قیادت کہیں پی ڈی ایم کی نظر نہیں آ رہی۔ صف دوم کی قیادت کے بھی چند چہرے ہوں گے، یہ نیچے سے لائے جائیں گے جناب لوگ، اوپر سے سب فارغ، اور اس کی وجہ ہے کہ جو قانون سازی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب انہی کے سامنے آئیں گے۔ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے وہ جی کر کے نا کہ جناب ہم بس، ہم سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم سے اچھا ملازم، ہم سے اچھا نوکر خادم، سب باتیں ماننے والا غلام آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس چکر میں یہ آگے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، ان کی کہانی تو اس کے باوجود بھی ختم ہو گئی ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں جب پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان کی آواز سے آواز ملا کر انتخابات کی مانگ کر رہی ہوں گی۔ یہ جامی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے، جا کے کہیں گے جناب آپ کے ساتھ ہی ہیں ہم، جس طرح آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئینی تقاضا، الیکشن فری اینڈ فیئر، ہم بھی کہتے ہیں جی الیکشن ہو، ہم آ جائیں جی، ہم بھی ساتھ ملتے ہیں آپ کے۔ سوچئے ذرا، ابھی تو یہ بات بالکل ناممکن نظر آ رہی ہے، لیکن اگر نگران سیٹ اپ طویل ہوا تو پھر یہ کیا کریں گے، جو اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بے شک ان کو بہت سا نوازا جائے گا، بڑا مزہ ہوگا، لیکن یہ بھی ایک فطرت ہے، اور خاص طور پہ طاقت، سیاست، اس میں فطرت ہے کہ جتنا بھی آپ کو مل جائے آپ کو کم ہی لگتا ہے۔ ایم پی اے کہتا ہے میں ایم این اے بن جاؤں، ایم این اے کہتا ہے میں وزیر بن جاؤں، وزیر کہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، وزیر اعظم کہتا ہے میں وزیر اعظم پلس ہو جاؤں، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو خیر، اب جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی واپسی کی، تو جناب یہ جو 4-5 برس کی بات کی جا رہی ہے، اس سے ایک تو چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ کو بھی آپ بیچ میں ملا لیں، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہے کہ اگلی گورنمنٹ بھی جو آئے گی، نگران سیٹ اپ یعنی 1-2 سال کے لیے کہہ لیں، اور اس کے بعد 4 سال اگر ہم لگائیں تو اگر 1 سال تو پھر 3 سال کے لیے ہوگی، اور اگر نگران سیٹ اپ 2 سال تک چلتا ہے تو پھر 2 سال کے لیے، یعنی اگلی حکومت بھی زیادہ عرصہ نہیں چلنے والی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، تو اس سے تو عدم استحکام جاری رہے گا۔ اب بات ہے جہاں تک کہ جی ایک بات تو مانی گئی ہے کہ جی عمران خان کی واپسی ہو سکتی ہے، وہ جو کاٹا تھا یہ بھی نظر آ گیا کہ جی کاٹا نہیں لگ پایا، اور جتنے لوگ آ رہے ہیں، جتنے عوام نظر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا خیبر پختونخوا میں کوئی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی، وہاں پر جناب ویسی ان کا کوئی ورکر اجلاس تھا، وہ جلسہ بن گیا، اتنے لوگ۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کا ماحول بنے گا تو کیا، یعنی 60% بھی ووٹ پڑ گئے تو تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بات پھر ان سے رکنی نہیں ہے، اور پھر وہ شخص جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور جو کہیں نہ کہیں جس کو چاہے وہ کرکٹ میں تھا باہر گیا پھر واپس آیا، اور 70 کی دہائی میں بھی جناب وہ ایک آپ دیکھیے کہ ہیرو کہہ لیں، سب سے مشہور اس وقت کرکٹ اس وقت سب سے مشہور کھیلوں میں تھا، تو لوگ جانتے ہیں اس میں تو نوجوانی میں مشہور ہونے والے، یعنی ینگ کرکٹرز میں جب 70 کی دہائی میں ہے تب مشہور، 80 کی دہائی میں سپر سٹار کرکٹ کے بن گئے، کپتان بن گئے، فاسٹسٹ بالر، ٹاپ دنیا کے آل راؤنڈر بن گئے 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں ورلڈ کپ ہی لے لیا، اور پھر شوکت خانم مشہور ترین فلانتھراپسٹ میں آ گئے، فلاحی کام کرنے والوں میں آ گئے، پھر سیاست میں آئے تو پھر نوجوانوں کی وہ آواز بن گئے، اور اس طرح سے انہوں نے کیپچر کر لیا امیجنیشن کو 70 سال کی عمر میں۔ آپ دیکھیے تو یہ آج بھی، اب ابھی اکرم صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل ابھی بچے صحیح طرح بول بھی نہیں پاتے، اگر وہ کسی سیاستدان کو جانیں گے تو عمران خان ہے، تو یہ تو اگلی کئی دہائیوں تک آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تو آپ مائنس نہیں کر سکتے سسٹم سے عمران خان کو اس طرح سے۔ تو لہٰذا یہ تو بات اب کی ہے کہ جی وہ کچھ سالوں بعد یہ وہ، تو اس کا مطلب ہے ان کی کہانی تو ختم ہے، تو پھر کہاں لیڈرشپ کرائسس تو ایک ہوگا، تو اس کے بغیر آپ کس طرح سے سنبھالیں گے، تو وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ واپسی کا تو اب مان لیا گیا ہے، اب اگر کوئی کہہ رہا ہے 4 سال تو کیا پتہ یہ 4-5 ماہ ہی بن جائیں، وقت بدلتے دیر تو نہیں لگتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے ماحول بدلا ہے، صرف ایک آئی ایم ایف کی میٹنگ اور ای یو کی کچھ سٹیٹمنٹ سے ابھی کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں جس طرح سے اب آواز اٹھ رہی ہے، وہ آپ دیکھیے موجودہ حکومت کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں، تو یہ چند ہفتوں میں، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ سب کچھ بدل دیتا ہے، تو ایک خبر سے سارا ماحول بدلا جاتا ہے۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو 4-5 سال والی بات ہے، یہ تو چلیں ایک سوچ ہے نا، ایک فیصلہ ہے جو طاقتور کر لیتے ہیں، بند کمروں میں بھی ہو جاتا ہے، مگر ایک واقعہ جو ہے وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ 4-5 سال بعد، کم از کم یہاں مان تو لیا کہ واپسی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے ہو سکتا ہے، سب کی سوچ سے پہلے، جس وقت الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ کہ جی اتنا عرصہ نکال جائے گا وہ بھی نہ ہو اور الیکشن ان کو کروانے پڑیں، تب تک
پی ڈی ایم جو لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہی تھی کہ جی ہمیں اب مل گئی ہے، تو چند مہینوں میں یہ نہ ہو کہ نگران سیٹ اپ ایسا چلے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جس میں اب عمران خان کو مائنس کیا گیا اور ان کو لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ اب ہمیں بڑی زبردست مل گئی ہے بقول ایاز صادق صاحب کے، اب تو بہت ہی اعلیٰ ہوگی لیول پلینگ فیلڈ، یہ تو شاید اس سے بھی لیول پلینگ فیلڈ سے بھی کچھ آگے چلا گیا، تو وہ دوبارہ جو پلڑا ہے وہ پھر یہ نگران سیٹ اپ کے دوران عمران خان کی طرف جھک جائے، کیونکہ یہ الفاظ عمران خان کے ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین، سابق وزیر اعظم کے، کہ جو ہی نگران سیٹ اپ آئے گا ماحول بالکل بدل جائے گا، اور وہ اب بھی بہت زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں، بہت پر اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ان کے اتنے زیادہ اعتماد کی آخر وجہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔